اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان سابك احد او جهل عليك فلتقل انی صائم انی صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ یعنی روزے کی اصل روح صرف کھانے پینے کا پرہیز نہیں بلکہ بیہودہ گفتگو سے پرہیز ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے، یعنی لڑائی جھگڑا کرے، تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اگرچہ اس بات کا اہتمام رمضان میں بطور خاص کرنا چاہیے، لیکن عام دنوں میں بھی اہل ایمان کی صفت قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کچھ لوگ ان سے جہالت برتتے ہیں، جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے میں اصل تربیت جس چیز کی مقصود ہے وہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے، اور جہاں تک کھانے پینے کے چھڑانے کا تعلق ہے تو اس سے بھی اصل غرض یہی ہے کہ انسان کو ایک تربیت دی جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر بلا ضرورت کیا جائے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، مثلاً کوئی نمک وغیرہ چکھ کر یا کوئی بھی چیز چکھ کر تھوک دینا جبکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے دل میں بار بار سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ ان میں سب سے پہلی چیز مسواک ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے عن عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ اس سے ایک اور خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے کی حالت میں بطور خاص اپنے منہ کی صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے سے منہ میں ایک خاص بسام پیدا ہوتی ہے جو بعض اوقات دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی مسواک کا بہت اہتمام کرتے، لیکن روزے میں بطور خاص۔ اسی طرح آنکھوں میں سرما ڈالنے سے یا سر میں تیل لگانے سے بھی روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔